اتنے گھر برباد ہو رہے ہیں ٹوائلٹ کی ان 7 غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب پیشاب کے لیے یا ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں، ہے نا، تو وہ یہ غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آج ان کی زندگی تباہ اور برباد ہو رہی ہے، گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ آئیے گا وہ 7 غلطیاں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بھی جو ہے بہت سارے لوگ، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، آپ کے گھر میں تو یہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ بڑے دھیان سے آپ سنیے گا۔ دیکھیے گا، سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے دعا نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے ایک دعا بتائی ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر کے آپ ٹوائلٹ میں داخل ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے دعا نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بہت ساری پریشانیاں اور بیماریاں آ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے یہاں پر ہوائی اثر، کسی کے یہاں پر خبیث کا اثر، کسی کے یہاں پر جنات کا اثر، کبھی لڑکیوں پہ، کبھی عورتوں پہ، کبھی گھر میں، یہ ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنا دعا پڑھے جو لوگ ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ خبیث وغیرہ، جنات وغیرہ کا، جو شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں، ان کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اب اس لیے جو لوگ ٹوائلٹ جاتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو کبھی بھی خبیث وغیرہ نہیں ستاتے ہیں۔ اب آئیے گا، دعا کون سی پڑھنا ہوتی ہے؟ جب آپ ٹوائلٹ کے لیے جائیں تو ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ ٹوائلٹ گندی جگہ ہے، وہاں پر خبیث وغیرہ اور یہ خبیثنی اور شریر قسم کی جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کے اندر رہتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی کے اوپر وہ ان کا اثر ہو جاتا ہے اور پھر گھر میں پریشانیاں اور مصیبت آنا چالو ہو جاتی ہے۔ بہت سارے گھروں میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ عورتوں پہ، مردوں پہ جنات وغیرہ کا اور خبیثوں کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ ٹوائلٹ جائیں تو دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے سر ڈھک کر کے آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ننگے سر ہی ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں، چاہے پیشاب کرنا جائیں یا ٹوائلٹ کے لیے جائیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا سر ڈھک کے چاہے ٹوپی اوڑھیں یا رومال وغیرہ رکھ لیں، کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور رکھ لیجیے گا تاکہ آپ کا سر کھلا نہ رہے۔ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ننگے سر جاتا ہے تو نسیان کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے کہ بھولنے کی بیماری اس شخص کو لگ جاتی ہے۔ مطلب یہ، جیسے مان لیجیے گا آپ باہر سے آئے اور آپ کے پاس میں بائک کی، گاڑی کی چابی ہے اور وہ آپ نے کہیں پر رکھ دی اور پھر بھول گئے، اور بھولنے کے بعد میں آپ تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور آپ کے ذہن سے بات ادھر گئی کہ ہم نے چابی کہاں رکھ دی، کہاں رکھ دی، کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ کی جیب میں وہ چابی نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی بات کہی اور آپ بھول گئے، بازار آپ جا رہے تھے، سامان لے کے آنا تھا، 2 سامان لے آئے، 1 سامان بھول گئے، تو یہ نسیان کی بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ سر ڈھک کے نہیں جائیں گے، ننگے سر جائیں گے، تو اس سے بال جھڑنے کی بیماری بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے، بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سر ڈھک کر کے جایا کریں، اور اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ تیسری غلطی کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ، تیسری غلطی آپ کو کبھی یہ نہیں کرنا ہے کہ جب بھی آپ ٹوائلٹ کے لیے جائیں، چاہے جنگل میں، باہر، جہاں بھی آپ ہو، تو قبلے کی طرف کو نہ آپ کو اپنا منہ کرنا ہے اور نہ اپنی پیٹھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی غلطی، پیشاب اور ٹوائلٹ آپ کو جو ہے اطمینان سے کرنا ہے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں آپ کے پاجامے وغیرہ پر نہ آ جائے، کیونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے بڑا سخت عذاب ہوتا ہے قبر میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث پاک سنی بھی ہوگی کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، جس میں سے ایک شخص کو جو ہے صرف اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب 5ویں غلطی، غسل خانے میں کبھی آپ کو پیشاب نہیں کرنا ہے، اس سے آپ کو پرہیز رکھنا ہے۔ اور 6ٹھی غلطی، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے چلے آتے ہیں۔ اگر کوئی عذر ہے تو مجبوری ہے، کوئی الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت نہ بنائے، اس سے آپ بچیے گا۔ اب آئیے گا 7ویں غلطی، ٹوائلٹ سے نکلتے وقت بہت سارے لوگ کیا ہے، دعا نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ٹوائلٹ سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد بھی آپ دعا پڑھ لیا کریں۔
دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، اس دعا کو آپ پڑھ لیا کریں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹیبلٹ وغیرہ لیتے ہیں تب انہیں پیشاب وغیرہ آتا ہے، ٹوائلٹ وغیرہ آتی ہے، لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہ آپ کو، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ ان کے پیشاب کے راستے سے نل کی لگی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ کی دقتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ ان سب چیزوں سے اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہے نا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو ان تمام غلطیوں سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے کون کون یہ غلطی کر رہے تھے نیچے کمنٹ کریے گا، اور آج سے وعدہ کریے گا کہ انشاءاللہ حضرت آج کے بعد ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔